دوستو اس وقت اسلام کو ہماری دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب مانا جاتا ہے، کیونکہ عیسائی دھرم کے بعد اگر ہماری دنیا میں رہنے والے سب سے زیادہ لوگ کسی دھرم کو فالو کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اتنا ہی نہیں، اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جو اس وقت ہماری پوری دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اگر رپورٹس کی مانیں تو بہت جلد ہی یعنی اگلے کچھ سالوں کے اندر ہی اسلام عیسائی دھرم کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے بڑا مذہب بھی بن جائے گا، یعنی ہماری دنیا میں رہنے والی زیادہ تر آبادی مسلمان ہوگی۔ بات کریں اگر راجنیتک طور پر تو ہماری دنیا میں مسلم دیشوں کی گنتی بھی 50 سے بھی زیادہ ہے، اور ان سارے دیشوں میں بھی سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں رہتے ہیں۔ مگر دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ دیش اور اتنی زیادہ آبادی ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کا انٹرنیشنل پولیٹکس میں وہ دبدبہ نہیں ہے جو دنیا کے دوسرے لوگوں کا ہے، اور اس کمزوری کے پیچھے کئی وجہ بتائی جاتی ہیں۔ مگر ان بہت سارے ریزنز میں سے بھی جو سب سے بڑا اور سب سے اہم ریزن مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان سبھی مسلم دیشوں کا آپس میں ایک نہ ہونا، بلکہ ایک ہونا تو دور، ان میں سے بہت سارے مسلم دیش تو ایسے ہیں کہ جو آپس ہی میں ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور وقت وقت پر نہ صرف ایک دوسرے کے خلاف زبانی حملے کرتے رہتے ہیں بلکہ کبھی کبھی تو وار کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ فی الحال ان تمام باتوں کے باوجود بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں وقت وقت پر یہ سوال ضرور آتا رہتا ہوگا کہ آخر کیا ہوگا کہ اگر دنیا کے سارے مسلم دیش ایک ہو جائیں؟ سارے مسلم دیشوں کو ملا کر بننے والا یہ دیش کیسا ہوگا، کتنا طاقتور ہوگا، کتنا امیر یا غریب ہوگا، اور آخر تمام مسلم دیشوں کو ملا کر بننے والا یہ دیش ہماری دنیا پر کیا اثر کرے گا؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہماری دنیا میں موجود سارے مسلم دیش ایک ہو جائیں تو آخر ہماری یہ دنیا کیسی ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر فیوچر میں ایسا ہوتا ہے تو سارے مسلم دیشوں سے مل کر بننے والا یہ نیا دیش ہمارے ایشیا مہادیپ سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہوگا، نہ صرف بڑا بلکہ سب سے زیادہ طاقتور بھی ہوگا، اتنا زیادہ طاقتور کہ جس سے کوئی مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ اس نئے بننے والے دیش میں ترکی اور ایران جیسے وہ علاقے بھی شامل ہوں گے کہ جن کو آج کے دور میں ڈیفنس کے معاملے میں بہت زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دیش کا بارڈر انڈیا، چائنا، رشیا اور یورپ کے ساتھ ساتھ افریقہ کے کچھ دیشوں سے ملا کرے گا۔ آبادی کے معاملے میں بھی یہ نیا دیش دنیا کا سب سے بڑا دیش ہوگا۔ دنیا کے 69 سے 80% سمندری راستوں پر بھی اسی نئے دیش کا کنٹرول ہوگا کہ جن سمندری راستوں کے ذریعے سے آج کے دور میں پوری دنیا میں بزنس کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بننے والے نئے دیش میں جہاں ایک طرف قطر، UAE اور سعودیہ عربیہ جیسے حد سے زیادہ امیر علاقے ہوں گے تو وہیں دوسری طرف صومالیہ، نائجیریا جیسے حد سے زیادہ غریب علاقے بھی ہوں گے، اور ظاہر ہے ان سب کے مل جانے کے بعد یہ غریب علاقے بھی امیر ہو سکتے ہیں۔ بات کریں اگر انٹرنیشنل پولیٹکس کی تو اس میں بھی اس نئے دیش کا بہت زیادہ دبدبہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے یہ نہ صرف آبادی اور ایریا کے حساب سے سب سے زیادہ بڑا ہوگا بلکہ بہت زیادہ طاقتور بھی ہوگا۔ بات کریں اگر ایجوکیشن کی تو اس معاملے میں بننے والا یہ نیا دیش نہ تو بہت زیادہ آگے ہوگا اور نہ ہی بہت زیادہ پیچھے ہوگا، کیونکہ آج کے دور میں جہاں ایک طرف کچھ مسلم دیش بہت اچھا لٹریسی ریٹ رکھتے ہیں تو وہیں دوسری طرف بہت سارے مسلم دیش ایسے بھی ہیں کہ جن کا لٹریسی ریٹ بہت زیادہ لو ہے، یعنی وہاں کے لوگ پڑھائی لکھائی میں بہت پیچھے ہیں۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں سارے دیشوں کو مل جانے کی وجہ سے معاملہ برابر ہو جائے گا، مگر ایڈوانس ٹیکنالوجی کے معاملے میں یہ سینیریو بالکل الگ ہوگا، کیونکہ آج ہماری دنیا میں بہت کم ہی ایسے مسلم دیش ہیں کہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی میں آگے دکھتے ہیں، ورنہ زیادہ تر مسلم دیش یا تو ٹیکنالوجی میں بالکل پیچھے ہیں، اور اگر ان کے پاس ہے بھی تو وہ یا تو یورپ یا پھر امریکہ پر ڈیپینڈ ہیں۔ حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نیا دیش گولڈ یعنی سونے کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ اس کے علاوہ قدرت کے دوسرے بہت سارے خزانوں کے ساتھ ساتھ یہ دیش تیل اور گیسز کی دولت سے بھی مالا مال ہوگا، جو اس کو دنیا میں اور بھی زیادہ طاقتور بنائے گا۔ مگر دوستو سارے مسلم دیشوں سے مل کر بننے والے اس نئے دیش کو بہت ساری پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور اس میں سب سے بڑی پریشانی ہوگی فرقہ پرستی، کیونکہ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان اس وقت بہت سارے فرقوں میں یعنی گروپس میں بٹے ہوئے ہیں، جہاں ایک طرف سعودی عربیہ اور ترکی جیسے سنی دیش ہیں تو وہیں دوسری طرف ایران جیسے شیعہ دیش بھی ہیں، جو آج الگ الگ ہونے کے باوجود بھی وقت وقت پر آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔
اب ظاہر ہے کہ جب یہ سب لوگ ایک ہو جائیں گے تب تو ان کے لڑنے کے چانسز اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک پریشانی لینگویج یعنی زبان کو لے کر بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام دھرم کی سب سے پوتر یعنی مقدس زبان عربک کو مانا جاتا ہے، کیونکہ عربک ہی وہ زبان ہے کہ جس میں مسلمانوں کی سب سے پوتر یعنی مقدس کتاب قرآن مجید کو نازل کیا گیا تھا۔ اسی لیے 99% اسی زبان کو ہی بننے والے اس نئے دیش کی راشٹر بھاشا یعنی نیشنل لینگویج بنایا جائے گا۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی یہ ممکن ہے کہ زبان کو لے کر کوئی جھگڑا ہو جائے، کیونکہ اس نئے بننے والے دیش میں جہاں ایک طرف بہت بڑی آبادی اردو بولنے والوں کی ہوگی تو وہیں دوسری طرف پرشین، عربک، ترک اور اس کے علاوہ بہت ساری زبانوں کو بولنے والے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے کلچر کو لے کر بھی اس نئے دیش میں ایک نئی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہماری دنیا کے کروڑوں مسلمان آج کے دور میں دنیا کے الگ الگ علاقوں میں آباد ہیں، اور اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے ہی ان سارے مسلمانوں کا کھانے پینے کا اسٹائل، پہننے کا اسٹائل، بولنے کا اسٹائل سب کچھ الگ ہے۔ کیونکہ ہماری دنیا میں جہاں ایک طرف آج بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ جو نہ صرف اسلام دھرم کو ہی فالو کرتے ہیں بلکہ اپنے پرانے ریتی رواج کو بھی اپنائے رکھتے ہیں، وہیں دوسری طرف کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو اسلام دھرم کو تو فالو کرتے ہیں مگر ریتی رواجوں کے معاملے میں یعنی کلچر کے معاملے میں وہ بہت زیادہ آزاد خیال ہو چکے ہیں۔ تو اسی لیے ظاہر ہے جب یہ لوگ ایک ساتھ ملیں گے تو کہیں نہ کہیں کلچر کو لے کر بھی ایک نئی مصیبت کھڑی ہوگی اور آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکیں گے۔ مگر دوستو، آپ سبھی لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ بات ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ کیا آپ کے مطابق دنیا کے سارے مسلم دیشوں کا ایک ہونا ممکن ہے یا پھر یہ بھی ناممکن ہے؟ اور اگر ایک ہو بھی جائیں گے تو کیا یہ نیا بننے والا دیش ایک کامیاب دیش بن سکے گا یا پھر اپنی آپسی پریشانیوں کا ہی سامنا کر کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ اس معاملے میں ہم کو آپ کی قیمتی رائے کا انتظار ضرور رہے گا۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔